بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سورۃ الانفال کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یسألونک دریافت کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ یسألونک سوال ہے، کون لوگ دریافت کرتے ہیں؟ مجاہد لوگ دریافت کرتے ہیں عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ اب مجاہد لوگ کس سے دریافت کرتے ہیں؟ یسألونک آپ سے دریافت کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال کہہ دو مال غنیمت للہ اللہ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے۔ قل الانفال کہہ دو مال غنیمت للہ اللہ کا والرسول اور رسول کا، کہہ دو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو، واصلحوا اور صلح رکھو ذات بینکم آپس کے تعلقات میں، واطیعوا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو، ایمان رکھتے ہو یا ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون بے شک مومن تو الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تُلِیَت تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم بڑھا دیتی ہیں انہیں ایماناً ایمان میں، یا زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم اور پر ربہم اپنے رب پر، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ اس پہلی آیت کا مختصر اگر تشریح کریں یا معنی و مفہوم بیان کریں تو اس طرح سے ہے، جیسا کہ جانتے ہیں الانفال نفل کی جمع ہے، جیسا کہ فارسن کی جمع فراس ہے جس کا معنی زائد چیز کا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، یعنی رات کا قیام فرض نمازوں سے زائد ہے۔ یہ لفظ کئی معنوں میں آتا ہے۔ مال غنیمت کیونکہ جہاد کا اصل مقصد جو ہے ثواب کا حصول اور جنت کا حصول ہے، مال غنیمت تو ایک زائد چیز ہے، شاید اسی لیے مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس امت کو ثواب پر مزید مال غنیمت بھی حلال کر دیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں معمول تھا کہ جنگ میں جو شخص جو لوٹ لیتا وہ اسی کا ہوتا۔ اسلام میں سب سے پہلا عظیم الشان معرکہ بدر کا واقع ہوا تو ابھی تک کفار سے حاصل ہونے والے مال کی تقسیم کا طریقہ کار مقرر نہیں ہوا تھا۔ بدر میں جب بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا تو یہ مسئلہ پیش آیا، چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو میں آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوا، لوگوں کا باہمی مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی تو ایک گروہ انہیں ہزیمت دیتے اور قتل کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا، ایک گروہ لشکر گاہ پر متوجہ ہو کر اس کی حفاظت اور مال جمع کرنے لگ گیا، ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا، دشمن کہیں آپ کے متعلق کسی غفلت سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ آخر کار سب لوگ واپس آ کر جمع ہوئے تو جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ ہم نے جمع کیا ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جو شخص دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا
کہ ہم تم سے زیادہ جو دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا تم ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، ہم نے دشمن کو ان سے ہٹایا اور انہیں مار بھگایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں ڈالے رکھا تھا، اور اس بات سے ڈرے کہ دشمن کسی غفلت سے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ ہم اس کام میں مشغول رہے تو اس وقت یہ آیت اتری، یسألونک عن الانفال، مجاہد لوگ دریافت کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کس کا حق ہے، کس طرح تقسیم ہوگی؟ آپ فرما دیں کہ مال غنیمت تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، تمہارا ان میں کچھ دخل نہیں، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئی اور ہوتی رہے گی۔ تم اللہ سے ڈرو اور ان اموال کی وجہ سے ان اموال کی وجہ سے تمہارے باہمی تعلقات میں جو خرابی آئی ہے اسے درست کرو اگر مومن ہو، تو اللہ اور اس کے رسول جو بھی حکم دیں اس کی اطاعت کرو، جسے جتنا دیں یا نہ دیں وہ اس پر راضی رہے، اور اس مال کی بنا پر تمہارے تعلقات ہرگز خراب نہیں ہونے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچو، اس لیے یہ چیز دین کو موڑ دینے والی ہے۔ یہ ہے مختصر تشریح پہلی آیت کی۔ اب دوسری آیت، انما المؤمنون، بے شک مومن تو حقیقی بات ہے اطاعت وہی بندہ کرے گا جو مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ اگر اطاعت ہے تو اس میں ایمان بھی ہے۔ جب ایسے لوگوں کے سامنے کوئی تنازعات آ جائیں، کچھ آ جائیں، اگر تنازعات کے درمیان اللہ کا ذکر آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وہ اس کی نافرمانی سے کانپ اٹھتے ہیں، یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے کہ جب انہیں قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، یعنی ایمان کی ایک حالت نہیں ہوتی، یہ کم ہوتا رہتا ہے ذاتی یا دینی معاملات کی وجہ سے۔ اسی طرح سے وعلی ربہم یتوکلون، وہ دنیاوی معاملات سارے کرتے ہیں لیکن پھر بھی حقیقی توکل جو رکھتے ہیں وہ اپنے رب پر ہی رکھتے ہیں۔ کچھ مشکل الفاظ، الانفال مال غنیمت، اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ کون تعلقات؟ جو مال غنیمت کی وجہ سے آپس میں بگاڑ آئے تھے کہ یہ مال میرا ہے، دوسرے نے کہا یہ میرا ہے، ان سب تعلقات کو مال کی وجہ سے جو خراب ہوئے ہیں ان کو درست رکھو۔ وجلت، ڈر جاتے ہیں۔ اب اس سبق کے اندر جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، چند ایک سوال ہیں۔ غزوہ بدر کی تیاری کا مقصد کیا تھا؟ غزوہ بدر کی تیاری کا مقصد یہ تھا کفار پر رعب اور دبدبہ اور اسلام کا بول بالا مقصود تھا۔ انفال سے کیا مراد ہے؟ انفال سے مراد وہ مال ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ جائیں اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، اس مال کو، یا اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ جب مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے، جب مومن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔